اس کے بعد بعد اس کے بعد تھوڑی تقریر پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی. داؤد تلاوت کرو. مختصر پڑھتے شمس و ضحاہا پڑھتے اذا شمس کورت پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جسے نے لا کر کلام الہی دیا, جسے نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جسے نے لا کر کلام الہی دیا, جسے نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہنسی, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہنسی, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت نصب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت نصب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جسے نے لا کر کلام الہی دیا, جسے نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں, ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جسے نے لا کر کلام الہی دیا, جسے نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اس میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا واجب ہے. ہم خشک مزاج ہو کے نہ بیٹھیں, کم سے کم درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم, آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا تو آپ بھی اپنے دل میں تھوڑا سا ہمت افزائی بھی ہوگی سامنے والے کو, پڑھنے والے کی, اور پھر ثواب بھی لکھا جائے گا. اس کے بعد تقریر پیش کریں گے محمد فواد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں,
انسانی بدن میں جو حیثیت دل کی ہے، انسانی معاشرے میں وہی حیثیت دینی مدارس کی ہے۔ اگر کسی انسان کی آنکھ یا ہاتھ یا پاؤں خدا نہ کرے وہ ضائع ہو جائے پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے، لیکن کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا۔ اسی طرح انسانی معاشرے میں دین کا مدرسہ نہ ہو تو وہ معاشرہ زندہ نہیں رہتا۔ ایک درخت کی سرسبزی و شادابی کے لیے پھل پھول پتے شاخوں کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ جڑوں کی وجہ سے وہ درخت ہرا بھرا رہتا ہے۔ جڑ اگر متاثر ہو جائے تو وہ درخت سوکھ جایا کرتا ہے۔ اسی طرح انسانی معاشرے میں دین کا مدرسہ دل اور جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی سے دعوت تبلیغ کی شاخیں نکلتی ہیں، اسی سے اسلامی سیاست کی شاخیں نکلتی ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسے کا تحفظ پورے دین کا تحفظ ہے، قرآن و حدیث اور فقہا کا تحفظ ہے۔ اسی لیے مدرسے کا تحفظ انسانیت کا تحفظ ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جہاں مدرسہ ختم ہوا وہاں تمام چیزوں کا تعارف بھی ختم۔ اسی لیے مدرسے کا تحفظ صرف مولوی کا تحفظ نہیں، ہم مدرسے کا تحفظ کے لیے جو میدان میں ہیں اپنے پیٹ کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے تحفظ کے لیے ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو یہ بھی معلوم نہ ہوتا اللہ کون ہے۔ مجھے مدرسے نے بتایا میرا اللہ کون ہے، اس کی ذات و صفات کا تعلق، توحید و شرک، حق و باطل کے درمیان فرق، انبیاء کا تعارف، آخری نبی کا تعارف، صحابہ کرام کا تعارف، تابعین و سلف صالحین کا تعارف مجھے مدرسے نے کروایا۔ مجھے مدرسے نے بتلایا میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں، میری منزل کیا ہے، میرے لیے شریعت کے احکام کیا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ کے احکام مجھے مدرسے نے بتایا۔ پڑوسی کے حقوق، والدین اور اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق مجھے مدرسے نے بتلایا۔ مجھے مرنے کے بعد کے حالات، قبر و حشر کے حالات مجھے مدرسے نے بتلایا۔ مجھے تمام چیزوں اور تمام جہانوں کا تعارف مدرسے کی تعلیم نے کروایا۔ اسی لیے مدرسے کا تحفظ پورے دین کا تحفظ ہے۔ مدرسہ مرکز، سرچشمہ، سمندر دل اور جڑ کی مانند ہے، اور مدرسے کا وجود جہاں ختم ہوا وہاں تمام چیزوں کا تعارف بھی ختم۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دینی مدارس سے جوڑے رکھیں۔ اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی بہترین ذخیرے کے ساتھ ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، یہ لفظ بار بار اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ آدمی کے دل اور دماغ میں بیٹھے۔ ایمان کے بغیر جنت کا دخول مشکل ہے، یعنی بغیر ایمان والا جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، اور ایمان کے بنیاد پر ہی یا ایمان کے نہ ہونے پر دوزخ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ایمان کا ہونا جنت میں داخل کرتا ہے، ایمان کا نہ ہونا دوزخ میں کے حوالے کرتا ہے۔ اب آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ اگر کسی کافر کو ہاتھ پکڑ کر آپ پوچھو کہ کیا بھائی تو بے ایمان ہے، تو وہ بھی بولے گا میں بھی ایماندار ہوں۔ بے ایمانی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن ایمان کون پسند کرتا ہے؟ ایمان کس چڑیا کا نام ہے؟ کئی بیانات میرے سنے ہوں گے آپ حضرات۔ ایمان کے ابتدائی بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور انتہائی بول بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس بچے کو بولنا آئے
یا بچے کو بات کرنا اس کو شروع ہو جائے تو حدیث میں ہے اس کو پہلے کلمہ پڑھاؤ. یہ تو ابتدائی بات ہوئی. اور جس آدمی کی روح قبض ہو رہی ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی یہ حکم ہے کہ اس کو کلمہ پڑھاؤ، کلمے کی تلقین کرو. جو بچہ بولنے کو جب آ رہا ہے، یعنی دنیا میں آیا وقت کلمہ پڑھ لیا، اور جو انسان دنیا سے جاتے وقت میں اگر کلمہ پڑھ لیا تو کہا درمیان میں کتنی ہی زندگی میں کچھ بھی گناہ کر لیے تو اللہ اسے معاف کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اب رہا دوسرا یہ کہ آدمی جنت میں ضرور جائے گا جو ایمان والا ہوگا. ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے والا آدمی انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر صحابہ بڑے خوش ہوئے. پھر تو ہم میں سے کوئی بھی دوزخ کے حوالے تو نہیں ہوگا. ایک دوسری بات، آپ اگر حدیث میں بھی ہے من کلام الی آخرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، یعنی جس نے آخر وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تو کوئی بھی دوزخ کے حوالے نہیں ہوگا. اچھا اس زمانے میں نہیں، آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں. کلمہ اگر آپ تیلگو میں، انگلش میں اور دوسری زبانوں میں لکھ کر رہو، چورستے پر لگاؤ، جو بھی پڑھے گا جس کو آئے گا وہ پڑھے گا. کیا بھائی پڑھنے والا دو جنت میں جائے گا؟ اب ہم سبھی لوگ جانتے ہیں اگر وہ آدمی بے ایمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، لیکن چونکہ پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لیا، کیا جنت میں جائے گا؟ لیکن یہاں ایک لفظ ہے من کلامی الی آخری ہی ہے، یعنی آخری وقت میں بھی کلمہ پڑھنا ہے جس وقت دنیا سے جا رہا ہے. کا مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی کا گناہوں سے پاک صاف ہونا ضروری ہے. اصل مقصد یہ ہے گناہوں سے پاک صاف ہونا، تب کہیں جنت کا وہ مستحق ہوگا. لیکن بعض وقت آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ آدمی کو بخار آ جاتا ہے، پریشانی آتی ہے، ٹھوکر لگتا ہے، آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی اور دوسرے عوارض ہوتے ہیں تو آدمی پریشان بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں جو انسان کے ساتھ آ رہی ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ چیزیں لاتے ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، پھر ہمارے اوپر تکلیف کیوں آ رہی ہے، مصیبتیں کیوں آ رہی ہے، حالات کی ناگہانی میں ہم کیوں پھنس رہے ہیں. یہ اللہ جانتے ہیں. ہمارے ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہو جس کی وجہ سے ہم لوگوں پر یہ چیزیں آ رہی ہے. اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ گنہگار یہ گناہ دنیا ہی کے اندر ختم ہو جائے اور جب میرے پاس آئے تو پاک اور صاف بن کر آئے. اسی لیے جنت میں جو آدمی گنہگار ہوگا وہ داخل نہیں ہوگا. جو گناہوں سے پاک ہو کر صاف ہو کر جائے گا وہ جنت میں جائے گا. جنت میں جانے کے لیے گناہ ایک بھی نہیں بلکہ گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسا آپ قربانی کرتے وقت میں جانور کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز اس کی خراب نہ ہو، جیسا آنکھ، کان، پیر اور دھبے وغیرہ اس کو نہ ہو، اگر ہے تو قربانی قبول نہیں ہوتی اس کی. تو جیسا یہاں پاک صاف ہو دیکھتے ہیں قربانی کے لیے، اللہ بھی جنت میں بھجانے کے لیے گناہوں سے پاک صاف کراتے ہیں جب آدمی کو جنت کا داخلہ ملتا ہے. تو کہا یہ گناہ جہاں تھوڑے بعد آدمی کے جانے انجانے دنیا میں ہوتے ہیں، اس گناہوں کو صاف اور پاک کرانے کے لیے اللہ کبھی بخار لاتے ہیں،
کبھی سر میں دکھاتے ہیں، کبھی پیٹ میں دکھاتے ہیں، کبھی ٹھوکر لگاتے ہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ عوارض آتے ہیں۔ ایک صحابی رسول، ان کی بیوی الحمدللہ بہت اچھی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ بیوی نے شوہر سے پوچھا، اجی میں جو پوچھوں وہ دو گے آپ؟ شوہر بولا ہاں میرے جو بس میں ہے وہ دے دوں گا آپ کو، آپ پوچھئے۔ کیونکہ کافی آپس میں محبت کا معاملہ چل رہا تھا، مودت کا معاملہ چل رہا تھا، آپس میں مل جل کر زندگی گزار رہے تھے، خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ اب بیوی جب پوچھنے لگی کہنے لگے بھائی جو میرے پاس ہے وہ پوچھ، نہیں بھائی نہیں بھائی تو چیزیں پوچھے تو میں کہاں سے لا کے دوں گا؟ نہیں بولے جو تمہارے پاس ہے وہی پوچھتے ہو، کہا کہ پوچھ۔ 2-3 مرتبہ پوچھنے کے بعد میں بولی اچھا مجھے طلاق دے دو۔ شوہر پریشان ہو گیا، ارے بھائی کیا میرے سے تکلیف ہے یہ تو بتا۔ وہ بعد میں تم اقرار کرے نہیں کرے، جو تمہارے پاس ہے وہ دے تو بولے نہیں، اور دے تو بولے پھر دے دو طلاق۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ موجود تھا۔ اب وہ صحابی وہ عورت دونوں کہا کہ بھئی یہ مسئلہ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے آخر اللہ کے رسول کیا بولتے ہیں۔ اب دونوں مل کر چل رہے ہیں، مکان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے راستے میں وہ صحابی کو ٹھوکر لگی، خون نکلنے لگا۔ فوراً وہ بیچاری عورت اپنا اوڑھنی پھاڑ کر وہ انگوٹھے کو باندھ دی، کہنے لگی کہ بس اب واپس چلو گھر۔ بولے کیوں؟ بس میرا مقصد پورا ہوا، اب میں طلاق لینا نہیں چاہتی۔ انہوں بولے بھائی اب تک تو ضد کر رہی تھی طلاق دیو بول کے، اب طلاق لینا نہیں چاہ رہی، کیا بات ہوئی؟ تو بات دراصل یہ ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی جس آدمی کو دنیا میں تکلیف نہیں آتی وہاں جنت میں اس کے درجے بڑھتے رہے اور گناہ اس کے دنیا میں معاف نہیں ہوتے۔ جو آدمی کے دنیا میں گناہ معاف نہیں ہوتے، تکلیف نہیں ہوتی، تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ شاید ہو سکتا ہے جنت کی نعمتیں تمہارے کو دنیا ہی کے اندر مل رہی ہیں، میں سمجھی کہ شاید تمہارے لیے جنت قبول نہیں ہے، اس لیے میں بولی ایسے جو آدمی ہے جو جنت میں نہیں جاتا اس کے ساتھ زندگی گزار کے کیا فائدہ، اس لیے میں طلاق لینا چاہ رہی تھی، لیکن اب دیکھیں کہ تمہارے کو ٹھوکر لگی ہے، پھر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، دنیا میں تکلیف دے رہا ہے تاکہ آخرت میں تم کو جنت میں بھی جائے۔ تو کہا جو آدمی کو تکلیف آتی ہے اللہ اپنا بنانے کے لیے وہ تکلیف دیتے ہیں، لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ اسی لیے ہم پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے؟ وہ شرہی و خیرہی من اللہ تعالی، اچھائی اور برائی دو بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ یقین دل کا نہیں ہے، نہیں بنا ہے، اچھائی آ رہی ہے تو فلانے صاحب کر رہے ہیں، برائی آئی ہے تو فلانے صاحب کر رہے ہیں، یہ جو یقین بنے گا یہ ہمارا یقین نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا یقین نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں پیداوار زیادہ ہو گئی تو اللہ کرا، ٹھیک ہے اللہ کرا، نقصان ہوا تو فوراً ہمارا ذہن کسی اور طرف جاتا ہے، کون کی کریا رے ہمارے اوپر، اب کیا کریا، اب جادو کریا کی، بھانامتی کریا کی، کیا منتر پڑیا کی، کیا ہے کہ ہمارے اوپر ہو گیا، ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ جو سمجھنا ہے یہ اللہ پر بھروسہ ختم کر دینا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اچھائی اور برائی میں کرتا ہوں اور تو وہ الگ سمجھ رہا ہے، یہ تیرا یقین نہیں ہے، یہ اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات بتا رہا تھا، آدمی کو جنت میں جانے کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے، پاک صافی آدمی کی کچھ حالات کے اعتبار سے آیا کرتی ہے۔ اب یہاں سے آخر وقت تک حالات کا ناگہانی کا معاملہ چلتے 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 موت تک پہنچ جاتا ہے۔ موت کے وقت میں کچھ لوگوں کا حال تم دیکھے ہوں گے یا سنے ہوں گے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے،
اللہ والا آدمی ہے، قرآن کا پابند ہے، مدرسے کا خادم ہے، مسجد کا امام ہے اور سب کچھ خیرات وغیرہ کرنے والا ہے، لیکن اس کی آخری حالت یا موت کی حالت سکرات کی حالت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ اور ایک آدمی گنہگار ہے اور دیکھتے دیکھتے نکل گیا دنیا سے، لوگ نے کیا اچھی موت ہے، دیکھو کسی سے کرا لیا نہیں، حالانکہ گنہگار تھا، اللہ کی نہیں مانتا تھا، نبی کی پیروی نہیں کرتا تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے نکل گیا۔ لوگ بول رہے ہیں کیا اچھی موت ہے، کسی سے کرا لیا نہیں۔ اور ایک آدمی ہے کہ آدمی پیشاب پیخانے میں لطف ہو گیا، کرنے والے لوگ بیزار ہو رہے، پریشان ہو رہے، اور پھر دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ بھئی کیا گناہ تھے اس کے، حالانکہ سب کچھ کرنے والا ہے، نماز پڑھے، سب پرہیزگار ہے، حج کرا، حاجی سب ہے، مگر یہ پریشانی اس کو لاحق ہے۔ اسی لیے روایتوں میں ایک بات آئی ہے، ایک آدمی جو نمازی پرہیزگار تھا، سارے لوگ اس کو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے یاد کرتے تھے، لیکن وہ اتنا پابند تھا، اپنی عبادت کو بھی لوگوں کے سامنے بتایا نہیں کرتا تھا، یعنی میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ لوگ نہ دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھے تو میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ بھئی میں کتنا عبادت گزار بندہ ہوں، کہیں لوگ میری تعریف کر کے میری عبادت کو ختم نہ کر دیں۔ چنانچہ وہ جنگل میں گیا، وہاں پر اپنی جھوپڑی ڈال لیا، وہیں پر اللہ اللہ کرنے لگا۔ آخری وقت آ گیا، چونکہ بیوی بچے تو تھے نہیں، سب لوگ دنیا سے نکل گئے تھے۔ اب جہاں وہ گیا جنگل میں، بیمار ہو گیا، آخری وقت اس کا آ گیا، اور اس جو اللہ والے ہوتے ہیں عموماً ان کے پاس زیادہ سامان ساز وغیرہ نہیں ہوتا، اپنی مختصر زندگی کے اندر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک پانی کا گھڑا رکھا ہوا ہے، اس میں پانی اور کھانے کے لیے ایک چھوٹا سا پیالہ وغیرہ تھا ہوگا غالباً، لیکن جس وقت میں یہ بیمار ہوا تو اس کو رینگنا بھی مشکل تھا کہ وہ رینگ کر جا کر پانی پو لے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو حدیث میں ہے اس کو اتنی پیاس لگتی ہے، اگر سمندر بھی ہے تو پیاس نہیں بجھتی، اتنی پیاس لگتی ہے۔ اسی لیے آدمی کا جس وقت میں دم جاتا ہے تو لوگ پانی پلایا کرتے ہیں، چاہے گلاس سے ہو چاہے چمچے سے ہی کیوں نہ ہو، تو کیا اس کی کم سے کم پیاس بجھ جائے یا اس کا دم گھٹنے لگے نہیں بلکہ صحیح آرام سے اس کا دم نکل جائے، تو کہا وہ پانی کی پیاس جو لگنے لگی اسے، بڑے آدمی کو، بیمار آدمی کو، اب کھنچنے کی جو ہے اس کے اندر رینگنے کی طاقت تو نہیں رہی، لیکن پیاس اتنی لگنے لگی کہ وہ کھنچتے 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 وہ گھڑے تک گیا۔ اب گھڑے کے اوپر، گھڑے میں تو پانی تھا، گھڑے کے اوپر ایک چھوٹی سی مٹی کی کلیا تھی، وہ لینے جب گیا تو گھڑا بھی لٹ گیا، گر گیا، پھٹ گیا، کلیا بھی پھٹ گئی، پانی بہہ گیا، اور یہ پیاسا ہی دنیا سے نکل گیا، یعنی اس کا دم آخری وقت میں جو ملک الموت آیا تھا وہ پیاس کی حالت میں اس کو لے لیا۔ اب فرشتے دیکھنے لگے یا اللہ، کم سے کم آخری وقت میں جہاں جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ایک دو چار خطرے پانی ڈالتے ہیں، یہ بیچارہ جب تیری عبادت کرتے کرتے اپنی اخلاص کے ساتھ ریا سے بچنے کے لیے جنگل میں آ کر قیام کیا اور تیری عبادت میں مصروف رہا، آخر وقت میں ایک دو خطرے پانی اس کے چہے منہ میں ڈالنے کے بجائے بغیر جو ہے اس کے پیاس کے دنیا سے نکل گیا۔ اب چونکہ ملک الموت تو ہے وہ تو نکال لیا جائے، اب فرشتے وہ نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا دیکھ لیجیے، اب ایک بادشاہ جو بہت زیادہ جابر تھا، ظالم تھا، اور بالکل لوگوں کے اوپر سختی کے ساتھ پیش آتا تھا، جب اس کا موت کا وقت قریب آیا تو اس کی خواہش اندر سے بڑھنے لگی، مچھی کھانا۔ تقریباً 60 سال سے بارش نہیں برسا تھا، مچھی کھانے کو دل بولا اس کا۔ اب مچھی، بادشاہ تو بادشاہ ہی ہے، تقریباً تالابات سوکھے ہوئے ہیں، بوجھا سوکھے ہوئے ہیں، 7 سال پانی نہیں برسا، کیا ہوگا؟ اب سمندر بہت دور ہے، مگر مچھروں کو بلایا، کہا کہ وہ مچھی پکڑنے والوں کو مچھرا کہتے ہیں،
میری طبیعت مچھی کھانے کو چاہ رہی ہے، کہیں سے بھی لاؤ مگر مچھی لاؤ، 3 دن میں لانا۔ اگر 3 دن میں تم مچھی نہیں لائے، جتنے مچھیرے ہیں وہ سب سولی پہ لٹکا دیں۔ اب وہ تو معلوم ہے آپ لوگوں کو، بادشاہ کی جو ضد ہے وہ عجیب ضد رہتی ہو، بال ہٹ، استری ہٹ، راج ہٹ بولتا رہتا ہوں میں ہمیشہ۔ بچے کی ضد، عورت کی ضد، یہ بادشاہ کی ضد۔ اب یہ سب لوگ آپ بولے بادشاہ آخر کہاں سے تو بھی لانا، زمین کھودے تو بھی پانی نہیں مل رہا، اب لوگ بولیاں سوکھ گئے، تالابہ سوکھ گئے، سب سوکھ گئے، اب آپ کے گھر کا کم سے کم ڈیاموں میں پانی چھوڑنے کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا، وہ زمانہ تھا تالابوں کا، سب سوکھ گیا، 7 سال سے پانی نہیں، سارے مچھیرے پریشان ہو گئے، آخر کرنا تو کیا کرنا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، بارش آئی رات میں دوسرے دن، اب بارش آتے مچھر تھوڑے اس کے اندر آتے ہیں، وہ دعا کرنے لگے ارے کم سے کم بارش تو آئی، ہم یہ جالے تو ڈالیں گے، جا کر بولیں گے صاحب مچھر نہیں ملے۔ لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ لوگ جو ہے جو ظاہری طور پر جالے ڈالنے لگے، اس کے اندر کچھ مچھیاں آ کر گر گئے۔ جب مچھی لے کر آئے بادشاہ کے پاس، بادشاہ بولے او شاباش، انعام لے گئے تم۔ اب مچھی لے گیا، کھا لیا، جیسا مچھی کھایا گیا دنیا سے۔ اب فرشتے وہ بھی دیکھے منظر، یہ ایک آدمی عابد، عبادت کرنے والا، جنگل میں بے ریا عبادت کرنے والا، اللہ کے سوا کسی کو دوسرے کو نہیں دکھانے والا آدمی بغیر پانی کے مر رہا ہے، اور یا لوگوں پر ظلم کرنے والا اس کی خواہش پوری کر کر مر رہا ہے۔ اب فرشتوں کو ذرا پوچھنے کا موقع ملا، اللہ نے یہ آخر کیا بات ہماری سمجھ میں نہیں ہے، تو اللہ کہنے لگا انہیں جو کر رہا تھا زبردستی ظلم، لوگوں پہ زیادتیاں کر رہا تھا، اس کی ایک نیکی باقی تھی میرے پاس، اب وہ ایک نیکی کا بدلہ میرے کو کل قیامت میں دینا ہی ہے۔ اب اس کی ایک نیکی کیوں بھی کہیں کو باقی رکھو، وہ بھی نیکی دنیا میں ختم کر دیں گے، اس واسطے موت کی سختی ختم کر دیا، خواہش کو پورا کر دیا، اس کی نیکی ختم، پورے کے پورے گناہوں کے ساتھ وہ آیا فی نار جہنم خالدین فیہا کا معاملہ ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخیہ والے ہو۔ اور وہ آدمی جو بغیر پانی کے خطرے کے مرا، اس کا ایک گناہ تھا، اس گناہوں کو دھونے کے واسطے میں نے اس کو پانی کے بغیر دنیا سے نکال دیا۔ میں بولنے کا مقصد یہ ہے آدمی یہ ظاہری اعتبار سے دیکھ کر فیصلہ نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں اور اچھائی کرتے ہیں۔ تو بہرحال آدمی کا جنت میں جانا پاک صاف ہو کر جانا ہے، بغیر پاکی بغیر صفائی کے جنت میں داخلہ اس کا نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہاں پر حالات آتے آتے موت تک آتے ہیں، موت کے بعد، اچھا اب موت کے بعد میں موت کی جو سختی ہے وہ تو آپ کئی مرتبہ سنے ہیں۔ ملک الموت کا جو چہرہ آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے نبی تھے، سارے کے سارے انسانوں کے دادا کہلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جس وقت میں ملک الموت اس زمانے میں دکھتا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے دوستی تھی، جتنی تکلیفیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہیں نبی کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی پر اتنی تکلیفیں نہیں ہیں جتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آزمائش کا معاملہ ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر دوستی کرتا ہے، یعنی آپس میں ملاقات کرتے، بات کرتے، تو ایک دن کہنے لگے ارے بھائی تو گنہگار آدمی کی روح کیسا نکالتا ہے، اور پھر نیککار آدمی کی روح کیسا نکالتا ہے، ذرا بتا تو صحیح۔ تو اسرائیل کہنے لگے صاحب تم برداشت نہیں کر سکتے، بہتر ہے یہ چیز چھوڑ کر بات کرو۔ کہا کہ میں نبی ہوں، کتنے مصیبتیں نہیں میں برداشت کر رہا ہوں، کتنے مصیبتیں میرے پاس نہیں آ رہی، اور یہ چیز، کہا کہ نہیں صاحب خالی میرے کو دیکھو تو پریشان ہوتے تھے، کہا کہ نہیں۔ اچھا پھر جب زیادہ بولنے لگے تو کہنے لگا ذرا صورت پلٹا کے ٹھہر جاؤ، صورت پلٹا کے ٹھہر، اب دیکھو بولے
دیکھتے ایک دم پریشان ہو گئے، بلکہ چیخ مار کے گر گئے. ابھی روح نہیں نکالا انہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نہیں نکالا، دیکھتے چیخ مار کے گر گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں جب ہوش آیا تو کہنے لگے کیا ابراہیم علیہ السلام کیا میرے کو دیکھ کر ہی پریشان ہو گئے؟ کہا کہ تو جان نکالنا تو بعد کی بات ہے رے بابا، تیرے کو دیکھنا میرے خواب دینے بس کی بات نہیں تھی میری. کہا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر میرے کو دیکھا تو ہی جان نکل جاتی ہے، جان نکالنا تو بات کی بات ہے. اس کے بعد کہا اچھا تو یہ تو برے آدمی کا ہوا، اچھے آدمی کا؟ کہا کہ اچھا پھر پلٹو. پلٹے دیکھنے لگے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوا، خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، کہنے لگے جنت اگر نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، اللہ میاں تیرا صورت دکھا دیا تو بس کافی. ساری کی ساری چیزیں ہو گئی، مل گئے سرکار، ساری نعمتیں مل گئی. تو اللہ کا معاملہ ملک الموت کے پاس بھی ہے پاک صاف کرنے کا. یعنی آدمی کے گناہ اگر واقعی ہے تو پھر گناہوں کے ختم کرنے کا ذریعہ ملک الموت بنتا ہے. چنانچہ وہاں پر جان نکالنے کا معاملہ کتنے کئی مرتبے سنے آپ لوگ، جان نکالتے وقت میں ساری چیزوں کی بات ایک طرف، جان نکالنے کی بات ایک طرف. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا لفظ ہے. آدمی کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی یا نہیں دیتا اللہ میاں جتنی تکلیف روح نکالتے وقت میں دیتا ہے. چنانچہ جب روح نکالی جاتی ہے تو سارے جسم میں جیسا رگاں ٹوٹ جاتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، رل نکالی جاتے ہیں. اب یہ بھی تکلیف کا معاملہ ہے کہ یہ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے. اب یہاں سے خبر کے گڑھے میں لے جا کر جو لوگ پہنچا رہے ہیں وہ تو منظر آپ کے سامنے بھی آیا ہے. 2 فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر. اب 3 سوالات تو عام طور پر پوچھتے ہیں، من ربک ما دینک من فی ھذا الرجل، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، بتا اس شخص کے بارے میں تو کیا جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک بتاتے ہیں. اب ذرا ہے ظاہری اعتبار سے کچھ نہ کچھ دیندار ہے تو پھر بتائے گا، نہیں ہے سوائے پریشانی کے اور کیا ہو جائے گا. اس واسطے تنہا آدمی اندھیرے میں بھی ڈرتا ہے، اور وہ بھی جنگل میں ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے تو اور ذرا زیادہ ہیبت ہوتی ہے. تو وہاں پر خبر میں کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ اور وہ 2 فرشتے. اور وہ 2 فرشتوں کا حلیہ بتایا گیا ہے، زمین کے 7 زمین کے نیچے پیر ہے تو 7 آسمان کے اوپر منڈی ہے. اور پھر عجیب اور غریب حلیہ ہے ان کا. اب جیسا دیکھا تو اس کی آدھی جان وحش نکل جاتی ہے. اب یہ کہ بھئی آدمی کے گناہ یہاں بھی معاف ہونے لگتے ہیں. تو یہ معافی کا معاملہ چلتے 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 حشر کے میدان میں پہنچ گیا. وہاں پر جانے کے بعد سنے ہوں گے آپ حضرات، پل صراط کا راستہ ہے، 1500 کا 100 سال کا راستہ، 500 سال چڑھاؤ ہے، 500 سال ہموار ہے، 500 سال ڈھلاؤ ہے، اس کے آگے جنت ٹھہری ہوئی ہے. اب جو آدمی تھوڑا سا گناہ وہاں بھی معاف ہوا، دنیا میں بھی یہ بخار، پریشانی، مصیبت، بیماری وغیرہ سے معاف ہوا، اور بیماری کے بعد میں ملک الموت کا بھی معاملہ آیا، وہاں بھی معاف ہو گیا. وہاں سے نکل کر خبر کے گڑھے میں آیا، منکر و نکیر کے سوالات جوابات و ہیبت کا معاملہ وہاں بھی ختم ہو گیا. اب وہاں سے نکل کر حشر کے میدان میں آیا، وہاں پر 50,000 سال کا پورا دن ٹھہر کر اللہ کے سامنے اپنا حساب کتاب پیش کیا. اب پھر بھی وہاں پر تھوڑا سا اور باقی رہا. اگر ختم ہو گیا تو مسئلہ نہیں، اگر باقی ہے حدیث میں ہے اس کا پسینہ چھٹ جائے گا. 50,000 سال کس کا نام ہے؟ خالی میرا بولنا آسان ہے، تمہارا سننا بھی آسان ہے. 50,000 سال دھوپ میں ٹھہرنا پڑے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب اس کے بعد جب پورا ہو جائے گا اب اس کو پل صراط کے راستے پر سے گزرنا ہے. اب پل صراط کا راستہ تلوار سے تیز ہے، پھر وہ بال سے باریک ہے. اب اس کے اوپر جو کٹ کٹ کے گرے گا وہ دوزخ کے حوالے ہو جائے گا. نیچے دوزخ نہ ٹھہری ہوئی ہے، وہ دوزخ کے اوپر جو ہے بچھایا گیا ہے. اب جو گناہ ہوگا، گنہگار ہوگا، وہ کٹے گا اندر گرے. اب آپ بولیں گے پھر کیا ہوگا؟ جہاں جلے گا، بھنے گا، اس کے گناہ معاف ہوں گے، پھر اللہ نے اس میں سے نکالا ہے.
نکال کر بھی جنت میں بھجا دیں گے۔ اب وہ جو کٹے گا نکلے گا، اس کے بعد جب پورا معاملہ گناہوں کا صاف ہو جائے گا، پھر اس کو اپنے مدت سزا کے بعد اس کو نکال کر، وہاں چشمہ ہے، چشمے میں جا کر کہا کہ بھائی اب تیرا معاملہ پورا، اب جا پانی نہا لے۔ جب پانی نہائے گا، سارے کا سارا چکڑ میں نکل کر آدمی لطف پت ہو کر پانی نہاتے تو سارا چکڑ ختم ہو جاتا ہے، ویسے پورے گناہ اس کے معاف اور صاف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جا جنت میں، اب جا۔ انہیں بولے گا یا اللہ اتنی مصیبت ہونے کے بعد میں جنت دے رہا ہے؟ کہا ہاں، یہ گناہوں کی نحوست ہے، مصیبت نہیں ہے، نحوست ہے یہ۔ جب گناہ تیرے دنیا میں ہوئے تھے، اس گناہوں کے معافی کا معاملہ یہ ہوا ہے۔ تو کہا جیسا گناہ کے یعنی ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا، ایسا ہی فرمایا آدمی اپنے گناہوں سے جو لطف ہوا وہ رمضان کے برکتوں سے مالا مال نہیں ہوتا۔ جیسا ابھی مفتی صاحب بتائے، جو آدمی گناہوں میں ملوث ہوگا، پاک صاف نہیں ہوگا، تو پھر رمضان کے برکتوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات الگ ہے، سب جنے رمضان میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی نماز پڑھ لیں گے، لیکن جو برکتیں اللہ کی طرف سے آنے والی ہے رمضان میں، ان برکتوں سے وہ مالا مال نہیں ہوگا۔ ایک دوسری بات یہ ہے، اس کی تیاری ہی کے لیے یہ رات دی گئی ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے جو ہے اپنے آہوزاری کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اور پھر سابقہ گناہوں سے بھی معافی مانگے۔ اور یوں فرمایا جو آدمی آج کی رات ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں کرتا، بشرطے کہ دل و جہاں سے جو ہے مانگتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ گناہوں کو معاف کر دے، میرے جو ہے مال میں اضافہ کر دے، میرے بچوں کو اچھا دے، چلے۔ ارے بھائی مانگنے میں کوئی اعتراض تھوڑا ہی ہے، اور مانگ رہے تو کچھ دیر تھوڑا ہی رہے ہیں آپ، اتنی کنجوسی کہیں کر رہے ہیں، دعا میں بھی کنجوسی کہیں، مانگو خوب اللہ سے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم لینے کے واسطے تیار نہیں ہے تو پھر ہماری غلطی سمجھی جا رہی۔ تو کہا آج کی رات میں اللہ سے مانگنے والا آدمی نامراد نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی بات بتائی گئی ہے، آج رات میں فرشتوں کو حوالے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سال بھر کے اعمال کا۔ کہا کہ ایک سال میں مرنے والا کون ہے، بچوں کی پیدائش کتنی ہوتی، روزی کتنی اس کو ملتی ہے، اور حالات اس کے اوپر کیا آتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں سارے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ایسے اوقات میں اگر ہم اللہ سے مانگ رہے ہوں اور اللہ میاں لکھ دے رہے ہوں یہ دنیا سے جائے گا یہ سال، تو کیسی حالت میں آ رہی ہے موت ہماری؟ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوں اور پھر ہماری موت وہاں لکھی جا رہی ہے۔ موت کے بارے میں تو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، چاہے اپنے زمانے کا وقت کا نبی کیوں نہ ہو، لکھ دی گئی ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ بھئی کچھ آسانی کے ساتھ موت آتی ہے، یہ الگ آپ کی شکل میں، مگر جس وقت میں لکھا گیا ہے کہ یہ آدمی فلانی جگہ پر دنیا سے نکل جائے گا، تو ایسی حالت میں یوں فرمایا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی آدمی اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہوا اس کا نام میت میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ آدمی دنیا میں جو ہے اگر اللہ سے مانگ رہا ہو، اس کی جو ہے روزی کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، اس کی شادی کے بارے میں، ساری چیزیں آج اگر اللہ سے مانگتے ہوئے لکھی گئی تو اس میں برکت کا ہی معاملہ ہے، حرکت کا کیا معاملہ ہے؟ اگر وہ آدمی نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے وہ برکتوں سے وہ آدمی متصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یوں فرمایا آج رات میں فرشتوں کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہر انسان کی پوری ایک سال کی پوری چیزیں جو انسان کے ساتھ پیش آنے والی ہیں وہ حاصل کرتا ہے، 27ویں شب کو وہ پورا ڈکلیئر کر دیتے ہیں، یہ چیزیں ہو گئی، یہ چیزیں ہو گئی، کمپیوٹر میں جیسا یہاں فٹ ہوتا ہے نا ویسا وہ ساری کی ساری چیزیں فٹ کر دی جاتے ہیں۔ اب وہ ہو کر رہے گا، نہیں ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 15ویں شعبان سے اپنی تیاری کر لے، توبہ اللہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، تو کہا یہ آدمی کا معاملہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے شب برات کے معنی
छुटकारे के हैं। बरात के माने छुटकारे के। कैसे छुटकारा? क्या माफी मांगने वाले को अल्लाह गुनाहों से छुटकारा करते हैं और अल्लाह से करीब होने वाले को अल्लाह अपने यानी दुनिया से छुटकारा करके अपना बना लेते हैं। और जो माफ़ी मांगने वाला या अल्लाह के सामने खड़े रहने वाले को दुनिया की मुसीबतों से छुटकारा करा देते हैं। और जो आदमी अल्लाह का होना चाहता है, मांगता है, तो अल्लाह उसको अपना भी बना लेते हैं। क्या सारी चीज़ों का मामला ये छुटकारे का है। इसीलिए एक वाक़या जो है इसके अंदर लिखा हुआ है, एक आदमी जो नेक इरादा रखता था, नेक दिल आदमी था, अच्छा आदमी था, लेकिन चूँकि मास्टर था उस ज़माने में, क्या आज भी मास्टर हैं बहुत सारे, अब कौन कितना मास्टर है वो खुद जाने। चुनाचे लगा क्या है, उस ज़माने में उनकी जो है एक लड़की थी, जब कभी भी वो घर को आते थे वो शीशा लेकर आते थे घर। वो बच्ची जो थी वो जैसा शीशा देखती थी फौरन हाथ में से निकाल कर फेंक देती। चूँकि मोहब्बत ज़्यादा थी, बच्ची बड़ी खूबसूरत भी थी, तो बच्ची को डांटते नहीं थे, ज़रा समझा बुझाकर मामले को ख़त्म करते थे। लेकिन वो बच्ची वो चीज़ हाथ में देखती नहीं थी, फौरन निकालना फेंक देना अगर घर को लाए तो। इत्तेफाक की बात है कि 2 साल की बच्ची का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ तो मोहब्बत बेटी को बाप से ज़्यादा होती है और बाप को बेटी की मोहब्बत ज़्यादा होती है बेटी के एतबार से। चुनाचे बहुत ज़्यादा पछताने लगे, बहुत ज़्यादा इन्हें दिल के अंदर एक गम करने लगे। तो आज की रात में वो खूब पी कर आए थे, सो गए, तो हशर का मैदान क़ायम हो गया है, यानी ख्वाब में देख रहे, हशर का मैदान क़ायम हो गया है। अल्लाह मियाँ फैसले के लिए जन्नत और दोज़ख का मामला एक तरफ कर दिए हैं, सारे लोग हिसाब किताब और फिर अपने नफ्सी के आलम में भागम दौड़ी कर रहे हैं। अब इन्हों भी चूँकि हालात इनके भी कुछ ऐसी संगीन थे। अब जो चल रहे हैं तो पीछे देखा तो एक बहुत बड़ा सांप, इतना बड़ा अजदहा है कि इनको निगल ही जाता है। जाहिर बात है ज़रा देखकर आदमी को हैबत भी होती है। अब हैबत हुई तो सांप को देखकर जो भागने लगे तो सांप भी पीछे भाग रहा है। चलते 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 उन्होंने देखे कि भाई ये क्या होगा, मेरे सामने ये मेरे पीछे जो सांप भाग कर आ रहा है। एक पहाड़ के ऊपर चढ़े, देखा तो पहाड़ बहुत ऊंचा है और इधर बाजू दोज़ख जल रही है, आग जल रही है। अब चाहे कि इस सांप से बचने के लिए और उसकी मुसीबत को टलने के लिए बेहतर है कि आग में कूद जाऊं क्या। जब आग में कूदने की बात कर रहे थे तो आवाज आई, भाई मत कूद, तू दोज़ख वालों में से नहीं है, मत कूद, तू दोज़ख वालों में से नहीं है, जरा उधर जाकर देख ले, हो सकता है तेरा कोई वहां बचाने वाला होगा। जब जाने लगे तो एक बड़े मियाँ बहुत ज़ईफ़ुल उमर से कहने लगे, अरे भाई क्या हो रहा तेरे, हजरत देखो पीछे सांप कितना बड़ा मेरे पड़ा हुआ है, जरा इसको रोको। हाँ मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है बेटा, मैं नहीं रोक सकता उसको, उन्हें जो है इतना ज़्यादा क़ुव्वत वाला है, वो तो तेरा पीछा कर रहा है। हाँ ये और पहाड़ है देख, वहाँ जा, हो सकता है कोई तेरी अमानत होगी, वहाँ जा। अब ये जैसा ये पहाड़ पर चढ़े तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मदरसा है, दीनी मदरसा। अब उस मदरसे में आवाज़ आने लगी, अरे भाई एक आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होकर आया हुआ है, कोई अमानत है तो इसकी बाहर आ जाए, इसको बचाए। तो जहाँ छुट्टी यानी घंटी हुई, पूरे के पूरे बच्चे जब बाहर निकले तो उसमें से इसकी बच्ची भी बाहर निकली। देखा तो अब्बा को पहचान ली, फौरन आकर कहने लगी, अब्बा आप और यहाँ इतनी परेशान। कहा कि बेटा परेशानी तो मेरी है और तेरे से मिलकर खुशी हो रही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा परेशानी ये आज सांप की है, ये क्या करे। कहा कोई बात नहीं, अभी मैं उसका इंतज़ाम करती हूँ। एक हाथ से अब्बा को एक तरफ कर ली
وہ ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے سانپ کے جب منہ پہ ماری تو سانپ واپس پلٹ کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد جب اطمینان قلب ہوا تو بچی سے کہنے لگے بیٹا وہ جو بڑے میاں تھے ضعیف العمر وہ کون ہے، یہ سانپ کون ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا، اور پھر تو یہاں پر یہ مدرسہ؟ کہا کہ ابا جان یہ جو سانپ ہے یہ تمہارے گناہ ہے، اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ اس سے بچنا تمہارے لیے مشکل کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ ایک دوسرا وہ جو ضعیف العمر ہے وہ تمہارے نیکیاں ہیں، بہت کمزور ہے، وہ گناہوں سے بھی تمہارے کو جو ہے روک نہیں رہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ یہاں نیکی تو تمہاری یہ ہے کہ بھئی رہبری اچھی طرف کر دی ہے، اور تیسرا ہے کہ بھئی میں دنیا سے جو نکلتے ہیں بچے بچپن میں وہ اللہ نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پڑھاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مدرسے کے مولم ہیں، یعنی ملزم ہیں ہمارے، ہم سب انہی کے پاس پڑھتے ہیں۔ جو 15 سال سے پہلے کا بچہ کا انتقال کر جاتا ہے وہ پورے کے پورے بچے ان کے پاس پڑھتے ہیں، تو ہم بھی یہاں پڑھ رہے ہیں۔ بچی کے اس بات کو سن کر باپ کی آنکھ کھل گئی، فوراً صبح میں اٹھے، توبہ کر لیا اور پھر غسل کر لیے، اللہ کے پاس گئے۔ وہی ان بزرگ کا نام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہوا، آگے جا کر بہت بڑے اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسی آدمی کو اپنے توفیق دیتے ہیں تو اس طریقے سے توفیق دیتے ہیں، مگر پاک صاف ہونے کے بعد ہی جنت میں آدمی داخل کرتے ہیں۔ تو پھر یہ رات آدمی کے پاک ہونے کی، صاف ہونے کی ایک ذریعہ ہے۔ اگر یہاں سے آدمی کوشش کرے گا پھر تو آگے جا کر انشاءاللہ وہ اللہ کا مخالف بن سکتا ہے۔ میں آج ہی بات کر رہا تھا صبح میں عورت بچیوں میں، یہ جو چھوٹے بچے ہیں بہت جلدی حفظ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بڑے ہاتھ حفظ کرنا چاہے تو نہیں ہوتا، بہت دیر سے ہوتا ہے، اگر کسی کو کرنا بھی ہے دیر سے لگتا ہے، مگر چھوٹے جو بچوں وہ جلدی کر لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی ہے قرآن جو گناہ نہیں کرتے ان کو جلدی یاد ہوتا ہے، جو گناہ کرتے ہیں ان کو دیر سے یاد ہوتا ہے۔ تو کہا چھوٹے بچے گناہ نہیں کرتے، اور گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اللہ ان کو 15 سال سے پہلے معافی کا بھی اعلان کر دیتے ہیں تو پھر جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ تو کہا جو آدمی گنہگار ہوگا، جیسا میں ابھی بتایا، وہ جنت کا مستحق نہیں بنتا جب تک کہ گناہ صاف نہیں ہوتے۔ جو آدمی گناہ نہیں کرتا، گناہ صاف ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کا مقرب بنتا ہے۔ اللہ کا ولی اسے ہی کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے، اگر ہو بھی جاتا ہے تو توبہ کرے۔ جب توبہ کر کر اللہ کا مقرب بنتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں اب یہ میرا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہا ہے اور جو میں چاہتا ہوں وہ کر رہا ہے۔ پھر تو دنیا میں بھی اس کو جو ہے راحت اور پھر جو ہے ہر چیز کی آسانی ہے، پھر یہاں سے نکلنے کے بعد آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت کا مستحق بنے گا۔ لہٰذا رمضان مبارک کا ہمارے شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رمضان کا 1 منٹ نہیں 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزرنے پائے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ خالی کھانا پینا کپڑے پہننے کا نام رمضان ہے۔ ہمارے پاس رمضان اس کو بولتے ہیں اکثر و بیشتر بزرگوں، اس کا نام رمضان نہیں ہے، اس کا نام عیاش بازی ہے۔ صرف کھانے کا ٹائم بدل جاتا ہے لیکن کھانا اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا رمضان میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں رمضان میں اس سے زیادہ کھا لیتے ہیں ہم لوگ، اور پھر سحر کھانے کے بعد میں اکثر سو جاتے ہیں تو فجر کی نماز غائب، ظہر کی نماز میں خیل والا وہ ظہر کی نماز غائب، عصر میں سامان خریدنے کے واسطے گئے عصر کی نماز غائب، مغرب میں افطاری کے حوالے وہ بھی نماز غائب، عشاء تھک گئے بھائی دن تمام، اس واسطے ذرا جلدی پڑھنے کو سو جاؤ۔ اب تراویح پڑھنا تو بہت بزرگوں کا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ تو میرے بزرگوں رمضان کی یہ حالت ہماری بنتی ہے، ورنہ ہمارے بزرگوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں ایک سیکنڈ بھی کوئی غفلت سے نہیں گزرتا تھا، بلکہ اللہ کو منوانے کے اندر جتنا جو ہے کرنا تھا، جتنا کسر تھا وہ پورے کا پورا جو ہے نکالتے ہیں۔ تو کہا جو آدمی اللہ سے مقرب ہونا چاہتا ہے وہ آج ہی سے تیاری کر کے اے اللہ مجھے رمضان میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے میری غفلت کی اور یا میری نحوست گناہوں کی وجہ سے میرے رمضان میں کوتاہی کا معاملہ پڑے، کوتاہی کا معاملہ ہو، بلکہ یوں کہا
آدمی رمضان مبارک میں اگر کوتاہی کر رہا ہے تو یوں سمجھیے کہ 1 سال تک خدا اسے اچھے کام کرنے کی توفیق بھی نہیں دیتے. لکھ لے کے رکھ لیجیے آپ. جو آدمی رمضان میں کوتاہی کرے پھر 1 سال تک توفیق اچھے کام کرنے کی نہیں ہوتی. ایک دوسری بات یہ ہے، رمضان کے آخری رات میں ہمارے پاس کیا ہے، اکثر و بیشتر میں بولتا ہوں ہمیشہ، عید کے دن ماشاء اللہ سارے کے سارے لوگ اکثر و بیشتر، بلکہ میں کہوں یہ بیجا نہیں ہوگا، 90% لوگ اپنے خوشیوں میں وہ عید کا دن ہی بھول جاتے. عید سمجھتے ہیں خوشی کے دن کو. بھائی اس میں کوئی شک نہیں، عید خوشی ہی کو کہا جاتا ہے، مگر خوشی کس بات کی؟ اللہ سے لینے کے واسطے خوشی ہو، گناہوں کی وجہ سے خوشی نہ ہو. ٹی وی لگا کے دیکھنا، پکچر دیکھنا، کسی اور چیز کو دیکھنا، یہ خوشی نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے جو شیطان آدمی کے اوپر حربہ ڈال کر پورے کا پورا جو ہے کیا کرا پورا دھر ختم کر دینا ہے. اس واسطے پورے کا پورا رمضان بھی پابندی کے ساتھ گزرے، اور پھر ہمارا عید کا پہلا دن شروع ہوا اور آخری دن تک کوئی چیز غیر ضروری ہماری نہ ہو، بلکہ اس کے اندر جہاں عبادت سے کہیں زیادہ خدمت پر ثواب ہے. یاد رکھے یہ جملہ، اگر یاد رکھے تو انشاءاللہ بہت کام آئے گا. خدمت، عبادت ایک حصہ ثواب ہے، لیکن خدمت 15 حصے ثواب ہے. اللہ تعالیٰ اس دین کو 16 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو 15 حصے ثواب آدمی کی خدمت کے اوپر ہے. چاہے وہ 1 گھٹ پانی پلائے روزے دار کو یا 1 گھٹ لسی پلائے، خدا کی طرف سے اتنا انعام کا وہ مستحق بنتا ہے جتنا روزہ رکھ کر بھی اتنا مستحق نہیں بنتا جتنا وہ آدمی 1 گھٹ پانی پلا کر مستحق بنتا ہے. اسی لیے آپ دیکھو گے رمضان مبارک میں آدمی کا دل نرم کر دیا جاتا ہے. لاتا ہے افطاری، خود نہیں کھاتا، دوسروں کو کھلانے پر خوش ہوتا ہے کہ بھئی کھاؤ، آپ بھی کھاؤ، میں بھی لایا ہوں، آپ بھی کھاؤ، آپ بھی لو. تو کہا اتنا دل نرم ہو جاتا ہے، تو کہا خدمت کا جذبہ یہی سے شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھنے میں آیا ہے خود کھانے کا انتظام کرتے ہیں، مسافروں کا انتظام کرتے ہیں، لوگوں کی افطاری کا انتظام کرتے ہیں، سحر کا انتظام. یہ معاملہ اتنا زیادہ ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے زیادہ، لیکن اتر پردیش کی طرف، مدھیہ پردیش کی طرف، گجرات کی طرف لوگوں کے پاس دسترخوان بچھائے جاتے ہیں اور اعلان کر دیا جاتا ہے اے لوگوں آ جاؤ، جو روزہ ہے وہ بھی آ جاؤ، جو سیر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آ جاؤ. الحمدللہ ہمارے تانڈور میں بھی اس کا سلسلہ چل رہا ہے. تو میرے بزرگوں دوستو، اپنی حیثیت کے مطابق ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ بھی کرتے رہو خرزالہ کو کرتے نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق خدمت کرو، چاہے اپنے بچوں پر ہی کیوں خرچ نہ کرو مگر کرو، انشاءاللہ اس کا بدلہ خداوند قدوس کی یہاں پہ ملتا ہے. اسی لیے کہا دانا خاک میں پڑھ کر گلے گلزار بنتا ہے. آج 1 پیسہ آپ یہ کچھ چیزیں خرچ کر رہے ہو تو اس کا بدلہ خدا روکتے نہیں، اپنے پاس رکھ لیتے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. جو آدمی رمضان مبارک میں عبادت کے اندر کوتاہی نہیں کرتا تو اس کو اتنا بڑا ثواب خدا اپنا بنا دیتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے جو خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو قریب نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کو اپنا قریب کر لیتا ہے. اسی لیے آج کی رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اور پھر اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمت والا ہو تو کل روزہ رکھنے کا معاملہ بھی کرے، اور پھر لوگوں کو جو ہے خدمت کے ساتھ پہ کھلانے پلانے کا، کچھ دینے دلانے کا، کچھ خیر و خیرات کرنے کا معاملہ کرے. اور سب سے زیادہ مستحق جو ہمارے گاؤں میں ہمارے پاس میں جو مہمان آتے ہیں ان لوگوں کا ہے. آپ اگر بلا رہے ہیں کسی کو تو وہ آپ کے مہمان ہیں، آپ اگر نہیں بلا رہے ہیں مگر بغیر بولے کے آ رہے ہیں تو وہ اللہ کے مہمان ہیں. ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا تمہارے مہمان کی قدر زیادہ کرو گے یا میرے مہمان کی زیادہ قدر کرو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ ہم تیرے جو ہے مہمان کی زیادہ قدر کریں گے. تو کہا میرا مہمان وہ ہے جو تو بغیر بلائے کے آیا ہے. یہ جو بچے دینی مدرسے میں آئے ہیں یہ آپ کے بلانے پر آئے ہیں، یہ خود اپنے جو ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے. تو یہ جو ہے زیادہ مستحق ہیں یہ خدمت کے، یہ زیادہ مستحق ہیں ہمارے اس دین کے جو ہے خدمت کے، ہمارے اس دین چیزوں کے
یعنی خدمت کے جو آدمی ان کی خدمت کرتا ہے اللہ کے یہاں پر اس کا ثواب یوں فرمایا لوگوں کو دینے سے رمضان مبارک میں ایک کا حصہ ایک، بعض جگہ لکھا ہے ایک کا حصہ 10، اور رمضان میں کرنے کا ایک کا حصہ 70 لکھا ہے۔ ایک نماز پڑھے گا فرض نماز تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور ایک نفل پڑھے گا تو فرض نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بھی 70 کا، لیکن دینی مدرسے کو اگر کر رہا ہے تو اس کو 70 سے 70 کا ضرب دے دو، کتنے ہوتے دیکھ لو۔ اللہ کے یہاں پر اتنا بڑا ثواب شاید کسی اور کا نہیں ہے جتنا دینی مدرسے کے بچوں کے ساتھ میں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر و بیشتر لوگ رمضان میں زکوٰۃ کے اعتبار سے، صدقے کے اعتبار سے، خیرات کے اعتبار سے، امداد کے اعتبار سے بہت سارے لوگ دینی مدارس کا جو ہے خیال کرتے ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی ان چیزوں کے اندر، نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے، رات بھر جاگنا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ بولیں گے اب بھی جاگو بول رہے تھے، اب بھی تک کو بول رہے یہ کیا بات ہے؟ ہم نہیں بولے رات تمام جاگو۔ میں اکثر یہ بات اس سے پہلے بھی ذکر کیا، مدینہ مسجد میں جب امامت کرتا تھا تو بیان ہوا میرا، میں بولا بھائی یہ رات جاگنے کی ہے اور اللہ سے مانگنے کی ہے، اور دوسرے کا بیان تھا، یہاں سے نکل کے دوسری جگہ بیان کر کے جب واپس آیا تو 3 بج رہے تھے، 2 ساتھی ہمارے مسجد میں بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ارے میں بولا اللہ کے بندو یہ کیا کر رہے؟ تم ہی بولے نا جاگو بول کے، تم ہی بولے جاگو بول۔ ارے میں بولا بھائی جاگو بول کر بولا، خالی جاگنا ضروری نہیں ہے، جاگ کر عبادت کرنا ضروری ہے، لیکن جب عبادت میں آپ کو زیادہ سستی آ رہی ہے، تھکاوٹ زیادہ ہو رہی ہے، تو اس سے بہتر ہے آپ سو جائے۔ جسم کا بھی تو حق ہے، اگر جسم کا حق ادا نہیں کریں گے تو صبح میں اتنے تکلیف ہوگی آپ۔ اسی لیے آدمی اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرے۔ رات تمام جاگنا، جاگ کر جو ہے خالی جو ہے گپ شپ مارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عبادت جتنی دیر کرے اتنی دیر جاگے، اس کے بعد آرام کرے اور فجر کی نماز کی پابندی کرے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ اسلام کہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی جگہ پر اس کی بات آتی ہے، آدمی پابند چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مگر پابندی کرے، اور ایک ہی رات میں پورا کر لے اور دوسرے دن پھر خدا حافظ چھٹی کا، یہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں۔ تو اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارحم کما ربیانی صغیرا۔ ربنا رب المقیم الصلاة وذریۃ ربنا وتقبل دعا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہم رب آت نفوسنا تقویٰ وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیک اعمال کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو ختم فرما، اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرما، آنے والے رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ ساری دنیا میں اے اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں پر فرما۔ صحیح علم کو جان کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ساری کی ساری دنیا میں اے اللہ جہاں بھی کہیں دین کی باتیں، دین کا کام، دین کی محنت ہو رہی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اجتماعات وغیرہ کو قبول فرما۔ تیرے راستے میں نکلنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی صحیح طریقے پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے جائز اے اللہ مال کی، جان کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دینی مدارس کی، دینی مساجد کی، دینی مکاتب کی بھرپور حفاظت فرما۔ ساری دنیا میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم فرما۔ مظلومین کی تو بھرپور مدد فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی حفاظت، ان کی مغفرت فرما۔ جن کی مغفرت فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے کو آپ ذرا بیٹھے رہیے، کچھ شیرنی کے سر کا دکھ رہا ہے۔